الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من غیر المنار رواہ مسلم والنسائی رحمہم اللہ۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ عز و جل کی اس آدمی پر لعنت ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے، اور اللہ عز و جل کی اس بندے پر بھی لعنت ہے کہ جو کسی بدعتی کو پناہ دے، اور اللہ عز و جل کی اس بندے پر بھی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کی اس بندے پر بھی لعنت ہے کہ جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے شرعی احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں ہمارے ہاں کچھ ایسے اعمال جن کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں، لیکن محرم الحرام کے حوالے سے ہم ان اعمال کو اجر اور ثواب سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ بجا لا رہے ہیں، لہذا ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر اور نیاز، وہ جانور کی صورت میں ہو، وہ صدقے خیرات کی صورت میں ہو، وہ شیرینی کی صورت میں ہو، وہ سادہ پانی شربت یا مشروبات کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، اسلام کے اندر یہ ناجائز ہے۔ یعنی جس طرح سجدہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جانور کو ذبح کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے جائز نہیں ہے، اور بالکل اسی طرح یہ نظر اور نیاز یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ نظر اور نیاز کا حق جو ہے وہ کسی کے لیے استعمال کرنا اسلام کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ لیکن آج کل آپ احباب دیکھتے ہیں کہ کس طرح گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہمارے سادہ لو بھائی وہ سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل، اور پھر یہ شہدائے کربلا کے نام کی سبیلیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ اللہ کے راستے پہ لوگوں کو خرچ کریں، لوگوں پہ خرچ کریں، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ پیاسوں کو پانی پلائیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کسی کتے کو بھی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں، اب ایسی حالت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بندے کو یا اس بندی کو اللہ پاک نے معاف کر کے جنتی بنا دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، لیکن کب؟ جب یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہو۔ اور پھر اس کو ہم نے محرم الحرام کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ شاید محرم کے پہلے عشرہ میں
سبیلیں لگانا کوئی اللہ کے نبی کا حکم ہے؟ یاد رکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پورے دور میں، اور حتیٰ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے بھائی موجود ہیں، کسی نے بھی جو ہے وہ نہ کربلا کے اندر، نہ کوفہ کے اندر، نہ شام کے اندر، نہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی سبیلیں جو ہیں وہ نہیں لگائی گئیں۔ اس لیے اگر تو یہ آپ لوگ صرف حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر اور نیاز دے رہے ہیں، اب یہ تو پھر بالکل شرک ہو جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی آپ کہیں نہیں جی محرم کے اندر پانی پلانا یا سنت ہے، یہ بھی بات غلط ہو جائے گی کہ جو بات سنت نہیں ہے آپ اسے سنت کہیں، جو بات دین نہیں ہے آپ اسے کہیں یہ دین ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کریں، پیاسوں کو پانی پلائیں، اور مستحق لوگوں کو کپڑے دیں، اور جو بھی نیکی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن آپ کہیں جی محرم کے پہلے عشرے میں کرنا یہ سنت ہے، یہ ایسی بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کریں گے، یہ تو پھر ظاہر بات ہے بالکل ہی غیر اللہ کے نام پہ جو ایک عمل ہوتا ہے یہ اس میں شامل ہو جائے گا، جسے اسلام نے اعلانیہ وعدے ظاہراً جو ہے وہ شرک قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعاتی جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے معاونت سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ و ممنون فرمائے، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اور کئی اعمال ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل سے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔